آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑا لمبا سفر کیا، حقیقی آزادی مارچ میں آپ آئے اور 20 گھنٹے جو بتایا گیا کہ آپ نے مسلسل ٹریول کیا، تو یہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اور کیوں اتنی کمٹمنٹ ہے جی بی کے لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اور ساتھ ہی یہ کہوں گا کہ اس دوران بول آپ کے ساتھ رہا، لمحہ بہ لمحہ بول بتاتا رہا، تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس کہ بول نے کس طرح سے آپ کی آواز جو ہے وہ پورے پاکستان تک جو ہے وہ پہنچائی؟ میں بول ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کور کیا، تھرو آؤٹ آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ رہی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. جس وقت ہماری ریلی نکلی تو آپ کی ٹیم آئی اور وہ ہمارے ساتھ آئی اور انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کا کور کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بڑی مہربانی ہے، آپ لوگ کور کریں اور یہ لوگوں کو بتا دیں کہ لوگ کس طریقے سے نکلیں. لوگ خود نکلیں اور لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے لیے، پاکستان کی وجہ سے. عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام کا یا گلگت بلتستان کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اسپیشل رشتہ ہے. وہ یہ ہے کہ ان کو امید ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے، دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے پولیٹکس بلیک میلنگ پہ ہوگی کہ میرے 6 MNAs ہیں تو میں یہ کام کرواؤں گا، اس کے 7 MNAs ہیں تو وہ یہ کام کروا لے گا. تو گلگت بلتستان کا کوئی سنگل MNA نیشنل اسمبلی میں نہیں، کوئی سینیٹر نہیں ہے. تو آج تک جتنے بھی لیڈرز آئے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی ویٹیج ہی نہیں دی گلگت بلتستان کو کہ گلگت بلتستان میں کتنا پوٹینشیل ہے، یہاں پہ کیا کام ہو سکتا ہے. تو یہ واحد شخصیت ہے جس نے بلوچستان میں جا کے بلوچستان کا کام کیا، گلگت بلتستان میں آ کے گلگت بلتستان کے لیے کام کر رہے تھے. اور وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں، نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں، وہ معاشرے میں جو سب سے نچلی سطح میں جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور بڑے دل سے کام کر رہے تھے. اور سب سے بڑی ڈیمانڈ جو گلگت بلتستان کی تھی وہ ایک آئینی امینڈمنٹ کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہو، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہوں گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو، جس طرح باقی تمام صوبوں کو. تو یہ بھی خان صاحب نے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے حلف برداری پہ کیبنٹ کیا. یہ پہلے پرائم منسٹر تھے جو 1 نومبر کی ہماری جو یوم آزادی ہوتی گلگت بلتستان کے، آج سے پہلے کبھی کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہیں ہے. یہ پہلے پرائم منسٹر آئے جو کنٹینیوس 2 دفعہ گلگت بلتستان میں، اور مجھ سے پہلے جب PMLN کے وزیر اعلیٰ تھے حافظ الرحمان، اس کے دور میں بھی 1 نومبر میں ایز اے پرائم منسٹر خان صاحب نے شرکت کی. تو ہم جو آئے یا گلگت بلتستان کے لوگ آئے وہ گلگت بلتستان کے لیے، اپنے لوگوں کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے لیے ہے، کہ پاکستان کے ساتھ سب کا مستقبل اٹیچ ہے. تو یہ ایک امید انہوں نے جگائی ہے اور اسی پہ دعا گو ہیں اور اسی امید کے ساتھ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ چیف منسٹر گلگت بلتستان سے. آپ نے سنا، انہوں نے اپنی کارکردگی بتائے، نئے انیشیٹوز بتائے. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.